بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد باب امامت النساء خواتین کا امامت کرنے کے حوالے سے یہ باب ہے اور بہت اہم باب ہے۔ اس کو سمجھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کی تمام ابحاث آپ دیکھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو کافی چیزیں سمجھ میں آئیں گی، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ کافی نئی ہیں اور کچھ چیزیں اس کے اندر دیکھنے کی ہیں اور حدیث صریح ہے اور حدیث واضح ہے، لہٰذا ہم اس حساب سے سمجھیں گے اور دو تین باتیں اس کے تحت کریں گے تاکہ بات واضح ہو اور سمجھ میں آئے۔ وبسند المتصل منا إلى امام ابي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا بقي بن الجراح وقي بن الجراح قال حدثنا الوليد بن عبد الله بن الجميع قال حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدر، فرماتی ہیں کہ حضرت ورقہ بن نوفل، یہ ورقہ بن نوفل ذہن میں رکھیں، حضرت ورقہ بن نوفل فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما غزا بدر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے کر گئے، قالت تو کہنے لگی، قلت له تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اذن لی فی الغزو، مجھے غزوہ میں جانے کی اجازت دیجیے، معک آپ کے ساتھ، میں وجہ کہ کیا کروں گی، امرض مرضاکم، میں آپ کے مریضوں کی ذمہ داری کروں گی، لعل اللہ یرزقنی شہادہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ قال تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرری فی بیتک، بھئی اپنے گھر میں رہو، فإن اللہ عز وجل یرزقک الشہادہ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، فإن اللہ عز وجل، بے شک اللہ رب العزت، یرزقک الشہادہ، تم کو شہادت عطا فرمائیں گے، یعنی اپنے گھر میں رہو، تمہیں اللہ تمہارے گھر میں ہی شہادت عطا فرمائیں گے۔ قال، فرماتے ہیں راوی، یہاں سے راوی کا بیان شروع ہو رہا ہے جو کہ عبد الرحمن بن خلاد الانصاری، وہ فرماتے ہیں، قالا سے عبد الرحمن بن خلاد الانصاری یہ فرماتے ہیں، فکانت تسم الشہیدہ، ان کا نام ہی شہیدہ پڑ گیا، ان کا نام ہی پڑ گیا کہ یہ شہیدہ ہے، یعنی زندگی میں ہی ان کو شہید، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ یرزقنی الشہادہ، انہوں نے کہا کہ شاید اللہ مجھے شہادت، تو قال قرری فی بیتک فإن اللہ عز وجل یرزقک الشہادہ۔ قال وکانت قد قرأت القرآن، وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، فاستأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تتخذ فی دارها مؤذنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دی تھی کہ اپنے گھر کے لیے ایک مؤذن بنا لے، فأذن لها، تو آپ نے اس کو اجازت دے دی تھی۔ قالا، پھر راوی کہتے ہیں، وَكَانَتْ دَبَّرَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً، انہوں نے ایک غلام اور جاریہ کو مدبر بنایا تھا۔ مدبر اسے کہتے ہیں کہ اپنا کوئی غلام جس کو آپ نے خریدا ہے، اس غلام کو آپ یہ کہہ دیں کہ فلاں شرط پوری ہو جائے تو تم آزاد ہو، جیسے کوئی بیوی سے کہے کہ اگر تم گھر سے نکلی تو تمہیں طلاق، تو اس کو کہتے ہیں تعلیق، ایسی غلام کے ساتھ تعلیق کر دی کہ فلاں چیز ہوگی تو تم آزاد ہو۔ تو انہوں نے غلام کو اور جاریہ جو ان کی باندھی تھی، ان دونوں کو یہ تعلیق کری تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں گی تو میرے فوت ہونے کے ساتھ تم آزاد ہو جاؤ گے۔
تو میری وراثت نہیں ہو۔ فقام الیہا باللیل، یہ دونوں اس کے پاس کھڑے ہوئے رات کے وقت، یعنی ان دونوں نے اس کے پیچھے نقب لگایا۔ فغماہا بقطیفۃ اللہ، اور ایک چادر سے اس کا گلا گھونٹ دیا، حتی ماتت، یہاں تک کہ وہ مر گئیں۔ وذہبا، اور وہ دونوں بھاگ گئے۔ فاصبح عمر، حضرت عمر نے ایک دن صبح کی، فقام فی الناس، لوگوں میں کھڑے ہوئے، فقال، اور پھر فرمایا، من عنده من هذین علم، بھئی کہ کون ان دونوں کو جانتا ہے، او من رآہما، کس نے ان دونوں کو دیکھا، فلیجئ بہما، یا جو ان کو دیکھے وہ ان کو لے کے آ جائے۔ فامر بہما، پھر اس کو پکڑا گیا، اور فامر بہما فصلبا، حکم دیا ان کے بارے میں، اور ان دونوں کو سولی چڑھا دیا گیا۔ فکان اول مصلوب بالمدینہ، یہ مدینہ میں پہلے دونوں تھے جو کہ سولی چڑھا دیے گئے۔ دیکھیے یہ پورا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور ایک واقعہ سمجھایا گیا ہے، اور اسی روایت کو ہم آگے پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کی بحث کو سمجھ لیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا حسن بن حماد الحضرمي قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الولید بن جمیع عن ولید بن جمیع، اوپر وہی روایت ہے، تو ولید بن جمیع، بس اوپر کے دو راوی مختلف ہیں، بقیہ روایت اسی طریقے سے، جیسے اوپر یہ دو راوی تھے، یہ دو راوی تھے، اور یہاں پر یہ دو راوی الگ ہو گئے۔ آگے کی روایت میں آپ دیکھیں گے کیا تبدیلی آتی ہے۔ بنیادی طور پر جو راوی ہیں یہاں پر وہ ولید بن جمیع ہیں، ولید بن جمیع یہ بنیادی راوی ہیں۔ اس کے بعد روایت میں دیکھیے، ولید بن جمیع، ولید بن عبداللہ بن جمیع اوپر ہے، اور یہاں پر ولید بن جمیع ہے۔ دیکھیے تھوڑا سا فرق بھی ہوتا ہے، تو محدثین اس فرق کو ذکر کرتے ہیں، جیسے یہاں ولید بن عبداللہ بن جمیع ہے، یہاں پہ ولید بن جمیع ہے، ٹھیک ہے۔ ان عبد الرحمن بن خلاد، ٹھیک ہے، اوپر کی روایت میں حدثتنی جدتی و عبد الرحمن بن خلاد، ٹھیک ہے، تو وہ روایت جدہ سے بھی ہے، وہ روایت اپنی دادی سے بھی ہے، اور وہ روایت عبد الرحمن بن خلاد سے بھی ہے۔ اوپر عبد الرحمن بن خلاد کا نام الانصاری کے ساتھ ذکر کیا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ ان ام ورقہ بنت عبداللہ بن الحارث، ٹھیک ہے، تو یہاں پر نوفل کا نام آ گیا کہ نوفل سے مراد عبداللہ ابن حارث ہیں، اصل تو وہ نوفل ہی ہیں۔ اور ام ورقہ عن ام ورقہ ابن نوفل، یہاں پہ ام ورقہ بنت عبداللہ ابن الحارث، نہیں والد کا نام نہیں، یہ یہاں والد کا نام ہے، یہاں نوفل ان کا لقب ہے، تو یہ عبداللہ بن حارث اور نوفل، ہاں ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی نام ہے، میں کنفیوز ہو گیا تھا۔ تو بہذا الحدیث، اسی حدیث کو، الاول اتم، پہلی والی حدیث اتم ہے، امام ابو داؤد اپنا رائے اس روایت کے بارے میں دے رہے ہیں۔ جدتی، یہ ولید بن جمیع کی یہ روایت کرتے ہیں کہ حدثتنی جدتی، مجھے میری دادی نے بتایا، اور عبد الرحمن بن خلاد الانصاری انہوں نے بتایا، تو یہ دونوں چیزیں فرماتے ہیں۔ پہلی روایت اتم ہے، لیکن اس روایت کے اندر جو روایت حسن بن حماد الحضرمی اور محمد بن فضیل سے ہے، وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يزورها فی بیتها، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر بھی تشریف لے کر گئے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر بھی تشریف لے کر جاتے تھے۔ وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا، اس کو ایک مؤذن بھی دیا تھا جو کہ ان کے لیے اذان دیا کرتا تھا۔ وَأَمَرَهَا، اور اس کو حکم دیا تھا، أَن تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا، بس اپنے گھر والوں کو امامت کراؤ، اپنے گھر والوں کو امامت کرائے۔ قال عبد الرحمن، تو عبد الرحمن فرماتے ہیں، فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا، میں نے ان کے مؤذن کو دیکھا جو کہ بہت کوئی بوڑھا آدمی تھا، ان کا مؤذن جو تھا وہ بوڑھا آدمی تھا۔ دیکھیے یہ دو روایات ہیں، ان دو روایات سے کچھ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔
عورت کی امامت، خاتون کی امامت، خواتین کی امامت مردوں کو ہو، خواتین کی امامت عورتوں کو ہو۔ ٹھیک ہے، اوپر والی روایت میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ خواتین کی امامت عورتوں مردوں دونوں کو جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ پہلا پہلا شاہد اس کے اندر دیکھیے، پہلی بات اس کے اندر دیکھیے، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَذِّنًا، اپنے گھر کے اندر مؤذن رکھو۔ ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے جب مؤذن ہوگا تو مؤذن تو نماز نہیں پڑھائے گا نا، مؤذن تو امام کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وَكَانَتْ دَبَّرَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً، غلام اور جاریہ اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے ام ورقہ بن نوفل اور پیچھے ان کا مؤذن اور ان کا مدبر اور اس کے پیچھے جاریہ۔ ٹھیک ہے، یہ امام اور یہ مقتدی۔ جمہور علماء کے نزدیک بالاتفاق یہ جائز نہیں ہے، جمہور علماء یعنی کسی امام کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عورت کی امامت مرد کو جائز ہو، اب چاہے مرد من حیث الغلام ہو یا مرد اس عورت کا بیٹا ہو، مرد اس عورت کی بیٹی ہو، مرد اس عورت کا بھائی ہو، مرد اس عورت کا والد ہو، بوڑھا ہو، کچھ بھی ہو، جمیع علماء کے نزدیک عورت کی امامت مرد کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ پیچھے کتاب الامامہ گزرا، اس میں امامت کی تمام صفات کا بیان اللہ کے نبی نے زبانی فرمایا، لہٰذا اس حدیث کو لازمی معول قرار دیا جائے گا۔ اول تو یہ کہ دیکھیے بدر جاتے وقت اس وقت پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، لہٰذا ہر حدیث کے لیے ایک زمانہ ہوتا ہے، ہر حدیث کے لیے ایک وقت ہوتا ہے۔ آیات کا تعلق، آیات احکام کا تعلق اپنے شان نزول سے بہت گہرا ہوتا ہے، کثرت سے ہوتا ہے، لہٰذا محض اس روایت کو دیکھ کر یہ بات کی جائے کہ مرد بھی عورت کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، یہ جمہور علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے کہا کہ جمیع علماء کے نزدیک کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، مجھے بالکل ذہن سے محو ہو گیا تھا۔ آ، جو ہے بعض حضرات ظاہریہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے خواتین مرد کو بھی امامت کرا سکتی ہیں، جیسے کہ امام مزنی نے لکھا ہے، امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خواتین کی امامت مرد کو جائز ہے۔ داؤد ظاہری وہ یہ فرماتے ہیں کہ خواتین مرد کو امامت کرا سکتی ہیں اس حدیث کی وجہ سے۔ شیخ ابو ثور رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی اس کے قائل ہیں، اور تبری امام تبری رحمۃ اللہ علیہ، یہ چار بڑے علماء ہیں جو خواتین کی امامت مرد کے لیے جائز قرار دیتے ہیں کہ خواتین مرد کو امامت کرا سکتی ہیں، لیکن جماہیر اس کے مقابلے میں علماء وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے، تو یہ پردے سے پہلے کے احکامات میں سے ہوگا تو ہوگا، اور پھر کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو مرد ٹائپ ہوتی ہیں، تو ان کے معاملات ممکن ہے اور ہو سکتے ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید ان معاملات کو دیکھ کر ان کو اجازت فرمائی تھی، ورنہ دیگر امامت کے احکامات ہم پڑھ چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں۔ دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر کسی خاتون کو آپ نے اور امام مقرر نہیں فرمایا، اپنے طور پر امام مقرر نہیں فرمایا، تو یہ باتیں بالکل واضح ہیں۔ پھر اگلی حدیث جو ہے اس کو واضح کر دیتی ہے کہ انت اہل داریہا، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھاؤ، یعنی گھر کی خواتین کو، گھر کی خواتین کو۔ اس کے بارے میں امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔ امام احمد کی المغنی کے اندر دو روایات ہیں،
ایک روایت جواز کی ہے اور ایک روایت مکروہ کی ہے. ایک روایت جواز کی ہے اور ایک روایت مکروہ ہونے کی ہے. تو ایک روایت جواز کی اور ایک روایت مکروہ کی ہے. خیر برحال امام شافعی کا پکا قول اس روایت میں کہ خواتین اپنے گھر کے اندر خواتین کی امامت کر سکتی ہیں. حنفیہ کے ہاں بھی کچھ تفصیلات ہیں، ذرا دیکھیے گا. دیکھیے یہ پوری بات میں نے لکھی ہوئی ہے، اور مختلف کتب سے نکال کے، کہ شواف حنابلہ کے نزدیک عورتوں کی امامت جائز ہے. حنابلہ کے دو حنفیہ مالکیہ کے نزدیک مکروہ ہے، میزان میں لکھے. مغنی میں امام احمد کے دو قول ہیں، ایک جواز کا ایک عدم جواز کا. بعض فقہائے حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر خواتین باہر نکل کر اجتماع کر کے جماعت کریں تو تب مکروہ ہے، اگر گھر کے اندر گھر کی خواتین جماعت کر لیں تو جائز ہے. بعض روایات میں خواتین کی جماعت ثابت ہے. ابن حمام نے مستدرک اور کتاب الاثار محمد سے ان روایات کو نقل فرمایا. ہمارے فقہا نے ان کو منسوخ مانا ہے، جیسا کہ بدائع میں ہے. ابن حمام نے نسخ پر طویل کلام کیا اور نسخ کو اولاً تسلیم نہیں کیا. فرمایا کہ نسخ مان بھی لیا جائے تو نسخ سنیت کراہت تحریمیہ کو مقتضی نہیں ہے، بلکہ عدم استحباب اور خلاف اولا پر ہے. لہذا ان باتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خواتین کی امامت محض ناپسندیدہ عمل ہے. ٹھیک ہے. بعض فقہائے حنفیہ نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے. اور یہ جو روایت ہے یہ پردے سے پہلے کی ہے، پردے کے بعد کی روایت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو منسوخ سمجھا جاتا ہے. اور نسخ کی اور باتیں بھی ہیں، یعنی وہ صلاۃ النساء فی قعر بیتہن، عورت کی نماز اندھیرے کمرے میں، اندھیرے قعر بیتہن، اندھیرے اور تنگ کمرے میں. اس کو قعر کہتے ہیں، پیچھے ہم روایت پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. قعر بیتہن، اندھیرے کمرے میں. ظاہر بات ہے اندھیرے اور تنگ کمرے کے اندر جماعت تو نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور خواتین کی جماعت باقاعدہ منقول نہیں ہے. میں نے آپ کو عون المعبود ایک سنن ابی داؤد کی شرح ہے، اس کے حوالے سے میں نے ایک صفحہ بھیجا ہے، اس کے اندر تفصیلی بحث کی گئی ہے. آپ حضرات جو عربی پڑھ سکتے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے اندر ساری بات ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے امامت خواتین کو کروائی ہے، مگر باقاعدگی اس میں بالکل بھی نہیں ہے. بس ایک مرتبہ یا دو مرتبہ امامت کروائی ہے. تو وہ شاید اس لیے کروائی تاکہ خواتین کو تعلیم ہو. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھی، بلکہ آپ علیہ السلام کے زمانے کے بعد تھی، یا ان سب چیزوں کے مشروع ہونے سے پہلے تھی، وغیرہ وغیرہ. یہ بہت سی باتیں ہیں. لہذا حنفیہ اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں، مالکیہ اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں. حنفیہ مالکی یہ دونوں اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں، اور جو شوافع اور حنابلہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں. لہذا خواتین کو امامت کرانا، اس کے حوالے سے ہمارے سامنے دو قسم کے اقوال آگے. لہذا ہم حنفیہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں. حنفیہ کا قول نسخ پہ مبنی ہے، اس لیے کہ ان خاتون کا معاملہ ایک خاص امت کے لیے سمجھا جائے گا، کہ ایک خاص وقت تک کے لیے سمجھا جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہم اس کو عام کریں اور تام کریں، ایسا ہم نہیں کر سکتے. تو یہ بنیادی چیز ہے. اور خواتین کی جماعت جو ہے وہ اصلاً مشروع ہی نہیں ہے. خواتین کا تو گھر کے اندر اندرون خانہ معاملہ کرنا وہ ہے. البتہ اگر خواتین جماعت کروائیں تو حنفیہ شوافع بالاتفاق فرماتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے امامت کرائیں گی کہ جیسے خاتون درمیان میں کھڑی ہوگی اور دیگر خواتین اس کے دائیں اور بائیں کھڑی ہوں گی. یہ آگے ہو کے کھڑی نہیں ہوگی بلکہ درمیان میں کھڑی ہوگی. اس طریقے سے امامت کروائے گی تو اس کی درست ہے. اور یہ امامت کا معاملہ فرض نماز کے اندر بھی ہے اور تراویح کے اندر بھی ہے. میں انہی بنیادوں کے حوالے سے
سختی بھی نقل کرتا رہا ہوں، لیکن ابھی میں نے جب اس کو پڑھا اور علامہ ابن حمام نے حنفیہ میں اس نسخ کو ممنوع قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ خواتین کی امامت جیسے شوافے اور حنابلہ کے ہاں جائز ہے، حنفیہ کے ہاں بھی جائز ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں فرمائی ہیں۔ مجھے ابھی تک مکمل تحقیق نہیں ہے، جو اس روایت کے بارے میں پڑھا وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ ظاہر بات ہے میں خود ایک طالب علم ہوں، سیکھنے سکھانے سے تعلق رکھتا ہوں، تو یہ بنیادی چیز ہے، اس میں مزید کچھ پیش رفت ہوئی جو کہ میں کر رہا ہوں تو انشاءاللہ وہ میں آئندہ ذکر کروں گا۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ ایک منٹ رکیں۔ جی، رمضان میں تراویح میں خواتین بچیوں کی حفظ کو پکا کرنے کی نیت سے اگر امامت کروائی جائے تو جائز ہے؟ جی ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، ہمارے نزدیک مکروہ ہے۔ البتہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، اور میں جمہور سے ہٹ کے کوئی الگ مسلک بیان کروں یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، بظاہر جو روایات میں ہے وہ سب کے ہمارے سامنے آ گیا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ